میرے عزیز دوستوں، ہر عمل کو علم پر لانا ہے، چاہے وہ تجارت کا عمل ہو، وہ نماز کا عمل ہو، ہر عمل کو علم پر لانا ہے۔ جو عمل علم کے خلاف ہے وہ عمل نہیں ہے، لیکن ہر عمل علم پر جب آئے گا جب اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین ہو۔ امت میں دین سے جہالت محض اس لیے ہے کہ دنیا کے فنون سے پلنے کا یقین ہے، اللہ والے علم سے پلنے کا یقین نہیں ہے۔ علم یقینی، اور علم ہی اس کو کہتے ہیں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہی علم یقینی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ میں نے عرض کیا کہ ہمیں کلمے کا یقین چاہیے، دل والے کلمے کا۔ یہ کلمے کے الفاظ ہیں، ایک اس کا اخلاص ہے، ایک عمل کی حقیقت ہے، ایک اس کی شکل ہے۔ بالکل اسی طرح علم بھی دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ حدیث میں آتا ہے العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، وعلم علی اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم۔ کہ علم دو قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا۔ دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا، اور زبان کا علم یہ ابن آدم کے لیے اس کے خلاف حجت بنے گا، اس کے خلاف مصیبت بنے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سب سے پہلے اس بات کی تحقیق ہونی ضروری ہے کہ علم کسے کہتے ہیں، ورنہ اس وقت سارے عالم کی سطح پر مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ دنیا میں جو چاہو سیکھو، سب علم ہے۔ جہالت کا سبب اور علم دین سے غفلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو علم قرار دیا ہوا ہے۔ ہر سماتے تھے اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کو علم میں لگنا کہتے ہیں۔ مخلوق ہم سے کیا چاہتی ہے، اس کو علم نہیں کہتے، کیونکہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے۔ اس لیے سارا علم قبر کے 3 سوالات میں ہے: رب کو جاننا، اپنے دین کو جاننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا۔ ایمان، شریعت اور سنت، قبر کے 3 سوالات میں سارا علم قبر کے 3 سوالات میں محدود ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی عالمی سطح پر مسلمان کو یہ ہوئی ہے کہ دنیا میں جو چاہو سیکھو، وہ سب علم ہے۔ علم سمجھ کر ڈاکٹری سیکھتے ہیں، علم سمجھ کر سائنس پڑھتے ہیں، علم سمجھ کر انجینئرنگ کرتے ہیں، علم سمجھ کر دنیا کی چیزوں میں تحقیق کرتے ہیں، حالانکہ خالق کائنات کی تحقیق کرنا علم ہے اور کائنات کی تحقیق کرنا فن ہے۔ اس کے لیے اسلام میں شرط نہیں ہے۔ غیر مسلم بھی کائنات کی تحقیق کرتے ہیں، ان کو عالم نہیں کہا جائے گا۔ یاد رکھو، علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے۔ میرے محترم دوست، بزرگوں، عزیزوں، ہر ایمان والے کے ذمے اس بات کی تحقیق کرنا فرض عین ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے علم، ایمان، نماز کی طرح ہر مومن کے ذمے فرض عین ہے۔ علم، ایمان اور نماز کی طرح ہر مومن کے ذمے فرض عین ہے۔ علم کا سیکھنا فرض کفایہ نہیں ہے، علم کا سیکھنا فرض عین ہے۔ اس کے سیکھنے کی کوئی بھی شکل ہو، ہر شکل سے تحقیق کرنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، معاملات میں کیا چاہتا ہے، عبادات میں کیا چاہتا ہے، معاشرے میں کیا چاہتا ہے، اخلاق میں کیا چاہتا ہے، اللہ اپنے احکامات میں مجھ سے کیا چاہتا ہے۔
ورنہ بھی غلطی پیدا ہو گئی کہ دنیا میں جو چاہو سیکھو، سب علم ہے۔ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اس لیے سب سے پہلے یہ تحقیق کرنا کہ میرا ایک ایک عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آوے، اس کا علم حاصل کرنا یہ ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے۔ یعنی حیرت کی بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے علوم حاصل کر کے وہ استعداد حضرت عمر کے اندر کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے ملہم کہ اللہ کی طرف سے صحیح بات حضرت عمر کو الہام کی جاوے، اس سب کے باوجود، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد کہ 20 سے زیادہ موافقات عمر ہیں، حضرت عمر نے ایک چیز کو چاہا، اللہ نے اس کے مطابق حکم نازل کیا۔ اس درجے کا عالم، اس امت کا ملہم کہ اللہ کی طرف سے صحیح بات الہام کی جائے حضرت عمر کو۔ حضرت عمر کو یہ خیال ہوا کہ سارا دین کا علم حاصل کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے زندگی گزارنے کا لے کر آئے ہیں، آپ کی حدیثیں، آپ کی سنتیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب، اس سب کا علم حاصل کر لیا۔ اب یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا احکامات نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ توریت کے چند اوراق، ایک روایت میں ہے کہ پڑھ کر آئے، ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ میں چند اوراق تھے۔ آپ نے پوچھا عمر یہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے علم حاصل کر لیا، دل یہ چاہا کہ یہ بھی تو سیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا احکامات نازل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کے اس ارادے پر اتنا غصہ آیا کہ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، انصار نے آپ کے غصے کو دیکھ کر انصار تلواریں لے کر آ گئے کہ اللہ کے نبی کو کس نے ستایا، کیا بات پیش آئی؟ آپ اتنے دکھی تھے، اتنے غصے میں تھے کہ انصار تلواریں لے کر آ گئے آپ کی مدد کے لیے۔ سارا غصہ حضرت عمر پر تھا۔ میں عمر جو دین اور شریعت میں لے کر آیا ہوں، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا سوائے میرے طریقے کے، اور اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر اب چلنے کا ارادہ کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی غور کرنے کی بات ہے کہ وہ چیز جو علم تھی اور ایک نبی پر نازل ہوئی اور منسوخ ہو چکی، اس کو ایک عالم نے پڑھا، اس پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، تو جو دنیا کے فنون علم ہی نہیں ہیں، لوگ ان کو حاصل کریں اور اللہ والے علم سے جاہل رہیں، ایسے لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں کتنا غصہ آئے۔ اس کو غور کرو، جو چیز علم تھی ایک نبی پر نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، اس کو ایک عالم نے حاصل کیا، اس پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا۔ جو چیز علم ہی نہیں ہے، آج مسلمان ڈاکٹری پڑھ کر سمجھے کہ میرے پاس بھی علم ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہائے ہائے، دنیاوی فنون حاصل کر کے مسلمان فخر کرتا ہے، حالانکہ دنیاوی فنون میں فخر کرنا غیروں کا طریقہ ہے۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، کہ جب انبیاء علیہ السلام علم لے کر آئے تو قوموں نے نبیوں کے علم کا مذاق اڑایا اپنے فنون کے مقابلے میں۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، کہ اللہ نے ان کے نبی کے علم کا مذاق اڑانے اور اس کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے تمام کو ہلاک کر دیا۔ اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، ہمیں اس غلط فہمی سے نکلنا ہے علم کی دعوت کے ذریعے،
اور اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین، اللہ والے علم سے کامیابی کے یقین کی دعوت دو۔ یہ حدیث میں آتا ہے من لم يتغنى بالقرآن فليس منا۔ اس کے معنی بیان کے محدثین نے کہ جو قرآن کا علم حاصل کر کے بھی غنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، کہ قرآن تو یقین غنی کر دے گا، اللہ کے غیر سے مستغنی کر دے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، عزیزوں، ہر عمل کو، ہر حکم کو، ہر معاملے کو علم پر لاؤ، کیونکہ جو عمل علم کے مطابق نہیں ہے وہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگا۔